مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں، ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا۔ اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں، میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھے اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین، روح وارواح العالمین لہ الفداء، اما بعد، فقد قال علی بن الحسین الامام السجاد سلام اللہ صلوات اللہ علیہ فی مناجاتہ: الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فحی من بتوبۃ منک یا عملی یا بغیتی و یا سؤلی و منیتی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مناجات تائبین جو پہلا مناجات 15 میں سے ہے، اس کے متعلق ہم عرض کر رہے تھے، جو حضرت فرماتے ہیں سلام اللہ امام سجاد: خداوندہ، میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، اور آپ سے دوری کی وجہ سے فقر و مسکینی کا لباس میرے اوپر جلوہ گر ہو گیا ہے، اور میری عظیم گناہوں نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے، اور میرے دل کو، میری روح کو مار دیا ہے، اور بس اپنی برگشت سے، اپنی توبہ سے خداوندہ میری روح کو زندہ کر دے۔ اے میری آرزو، اے میری غایت، ہدف، اے میری امید اور میری آرزو۔ ہم نے متعدد زاویوں سے توبہ کے بارے میں بیان کیا، اور ایک اور نقطہ ابھی رہتا ہے، وہ ہے توبہ مستقیم اور توبہ غیر مستقیم، سیدھا توبہ کرنا اور یعنی غیر مستقیم، کسی اور ذریعے کی توبہ کرنا۔ اگر انسان اس کے پہلے بتاؤں، 2 قسم ہے توبہ کی۔ اگر ایک قسم وہ ہے کہ اگر مسلسل انسان گناہ کرے، توبہ کا خیال بھی نہ ہو، اور بس لگاتار گناہوں پہ زندگی گزارے، اور جب اس کو موت آ جائے اور یقین آ جائے اب میری موت ہے، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مسلسل گناہ کرے اور خیال بھی نہ ہو توبہ کا، اور جب موت آ جائے اور یقین ہو جائے اب موت آ گئی میری، تو اس وقت اس کو اگر خیال آ جائے کہ میں توبہ کروں، وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اصلاً حالت کفر میں ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں، شرک میں ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، اسی حالت میں مر گیا، توبہ تو ہے ہی نہیں، اسی حالت میں مر گیا، تو وہ جناب علی اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایک توبہ مستقیم جو میں بتا رہا تھا، ایک توبہ غیر مستقیم، ایک براہ راست توبہ ہے، خود کرے توبہ، ایک کسی کے ذریعے بھی توبہ کروائی جائے اس کی۔ دیکھیے خدا تبارک تعالیٰ
نے شریعت رکھی ہے اور شریعت کے ذریعے ہمیں کہا ہے بندگی کرو اور اچھے اعمال انجام دو، ایمان لاؤ، تو آپ کو میں جنت عطا کروں گا۔ اب اگر کسی کو خطا ہوئی، غفلت ہوئی، نہیں جانتا، تو ہوائے نفس آ گئے، غفلت آ گئی، تو اس نے جناب علی گناہ کر دیا۔ اب اس گناہ میں وہ پھر پچھتا رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا، نہیں کرنا چاہیے، تو خدا نے اس کے دروازے بند نہیں رکھے، دروازے بند نہیں رکھے، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، اور توبہ سے اس کو پھر جنت کا راستہ پھر کھلتا ہے۔ ٹھیک، تو ایسا انسان جو ہے وہ جو اگر توبہ کرے تو یہ دوسرا چانس ہے اس کے لیے۔ ایک اگر خود توبہ کرے تو دوسرا یہ کہ وہ یعنی جنت جائے خود، اگر جنت میں خلل آ گیا اور گناہ سے مرتکب ہو، غفلت کا مرتبہ ہو گیا، چاہے نہ چاہے، عمدی نہیں کیا، ایسے ہی بس غفلت ہو گئی، عارض ہوئی، تو خدا نے اس کے لیے استغفار توبہ کا راستہ رکھا ہوا۔ ایک نکتہ بتاؤں، توبہ خود عمل صالح ہے، توبہ عمل صالح، عمل صالح خدا قبول کرتا ہے، اس لیے توبہ قبول ہے۔ ٹھیک ہے، بس توبہ عمل صالح ہے، اس سے انسان کو خدا اس کا توبہ قبول کرتا ہے۔ اب یہ توبہ قبول کرنے کے دو طریقے ہیں، سیدھے طور پر توبہ کرے یا غیر مستقیم توبہ کرے۔ مستقیم طور پر اگر توبہ کرے، جو میں نے بتایا، مومن خدا پر ایمان ہے، عمل بھی کرتا ہے، کبھی خطا ہو گئی اور خطا میں اس سے گناہ سرزد ہوا تو اس کو نادم ہو جاتا، پشیمان ہو جاتا اور گناہ کا احساس کرتا، پھر توبہ کرتا ہے، اس کے لیے توبہ قبول ہے اور یہ جنت میں جائے گا اگر اس کے مستحق ہو۔ اب یہ جو ہے یہ سچا انسان ہے، دیکھتا ہے کہ میری غلطی ہے اور اس غلطی کو دیکھتا ہے کہ میں نے چھپ کے کی ہے، گناہ میں نے، یہ بندہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے، تو اس کو توبہ کیسے کر رہا ہے؟ گناہ اس نے چھپ کے کیا اور یہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے، بس یہ اس مخفی انداز میں ہی توبہ کرے، ضروری نہیں اعلان کرے، آشکار کرے۔ گناہ توبہ کیا، وہ مخفی کیا تو توبہ بھی مخفی ہے۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے گناہ جو کیا ہے جلوت میں، خلوت میں نہیں کیا، جلوت میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا، تو اب توبہ، پچھتا گیا کہ غلطی ہو گئی، تو جان بوجھ کر نہیں، خطا ہوئی، غفلت ہوئی، نسیان ہوئی، ہوائے نفس غالب آیا، ٹھیک نا، یہ تو توبہ کر لے، اور جس طرح گناہ عام کیا اسی طرح توبہ بھی عمومی کرے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کو خدا نے دوسرا رکھا راستہ، یہ توبہ مستقیم ہے۔ کیا ہے؟ توبہ مستقیم، خود یہ بندہ توبہ کرتا اور خدا اس کو بخش لیتا، اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے اور اس کو جنت ملے گی۔ اور ایک اور راستہ جو ہے اور بھی ہے، مثلا ہم مومن ہیں، گناہ ہو گئے، خطا کی، ہم نے استغفار کیا، استغفار کے بعد استغفار کیا تو خدا تعالی رؤوف الرحیم ہے، اس نے ایسے لوگوں کے لیے انبیاء اور ملائکۃ اللہ کے ذریعے بھی توبہ رکھا ہے، وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استغفار پہ استغفار، ایک خود استغفار کر رہا، ایک خدا نے ارینجمنٹ رکھا ہے ان توبہ کرنے والے بندگان کے لیے، ہم نے ملائکۃ اللہ کو رکھا ہے، ہم نے انبیاء کو رکھا ہے، وہ ان مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کرنے سے نور نازل ہوتا ہے، نور ان کے ملائکۃ اللہ کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے اور ان کے دل میں آ جاتا ہے، اس مومن توبہ کار کے دل میں وہ نور آ جاتا ہے، اس نورانیت سے وہ ارادے قوی اور سٹرانگ
ول پاور اس میں ایجاد ہوتا ہے اور وہ خدا کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت اور دوری کرتا ہے اور اطاعت اور بندگی کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا نے غیر مستقیم طریقہ رکھا ہے تاکہ بندہ اور اپلفٹ ہو جائے، نیکیوں کی طرف آ جائے۔ ایک جو ہے اس میں نے کہا ملائکۃ اللہ کا استغفار، کن کے لیے؟ مومنین مستغفرین کے لیے۔ ہمارے پاس آیہ مبارکہ ہے غافر آیہ 7 تا 9، الذین یحملون العرش، وہ ملائکۃ اللہ جو عرش کو سنبھالتے یعنی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ ومن حولہ، اس عرش کے جو ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے خدا کی تسبیح، اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے بھی۔ تیسرا کام ان کا کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے پالنے والے، تم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہر چیز پہ گھیراؤ ڈالا ہوا ہے، صحیح؟ تو ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے، اپر ہینڈ رکھتا ہے اپنی رحمت کا وعلم، اور علم بھی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس خدا مندہ معاف کر ان لوگوں مومنوں کا جنہوں نے توبہ کیا۔ ایک تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، ایک تو ملائکۃ اللہ کو خدا نے معمور کیا کہ ان کو وہ یہ دعا مانگے اور ان کے لیے ان کے گناہ معاف کیے۔ وہ تو گناہ اب ان کی توبہ سے، خود ان مومنین کی خطاؤں پر توبہ، وہ گناہ پاک ہو گئے، اور ان کے استغفار سے کیا ہوگا؟ نور علی نور، ٹھیک ہے۔ اور اس نور سے جو میں نے کہا اب آٹومیٹکلی یہ دین اور خدا اور بندگی اور نیکیوں کی طرف آ جائیں گے۔ اور فرمایا ہم فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن نے توبہ کیا اور خدا کی صراط مستقیم پر چلے، ان کو معاف کر خدا مندہ، وقیہم عذاب الجحیم۔ اور دوسرا ڈیمانڈ، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک چیز کرو، یہ ملائکۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ملائکۃ اللہ کیا چاہتے؟ عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ کریم بندے ہیں، کس کے؟ خدا کے کریم بندے ہیں۔ یہ خدا والے خدا جو فرماتا کرتے ہیں، خدا سے پہلے ان کا قول اپنی رائے نہیں ہے، جو خدا کہتا ہے وہی کہتے۔ بس یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ کس نے کہا ان کو؟ خدا۔ تو آئے کہ عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، خدا پہلے آرڈر کرتا ہے پھر کچھ کرتے۔ اب یہ دعا مانگ رہے ہیں کس کے آرڈر سے؟ خدا۔ پس رؤوف الرحیم، کتنا پیارا خدا ہے ہمارا، کتنا ہمارا خالق بہت جمیل ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یہ دل میں وَأَيْقَنْتُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یقین قلبی، تصدیق قلبی، جب تک یہ چیزیں نہ ہوں انسان کامیاب نہیں ہے۔ بس ان کو ایک اور کیا عطا کرتے ہو؟ ایک تو غفران، ان کو معاف کر دو، دوسرا واقعہم عذاب الجحیم، جہنم سے بچاؤ ان کو۔ بہت بڑی خدا، یہ خدا ہی کہہ رہا، بس خدا ہمیں جہنم نہیں چاہتا، گناہ کر کے بھی نہیں چاہتا۔ پھر کہتا تو نیت کر، توبہ کیا ہے؟ تو پشیمانی کر، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو جرت دلا دی اپنے اتنے پیارے رب کی مخالفت کرنے میں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن، ایک اور ڈیمانڈ،
خداوندہ ان کو اس جنت میں ایک تو عذاب سے بچاؤ، صراط سے گزریں گے نا، نہیں گریں گے جہنم میں، پھر جنت پہنچیں گے، ہر آرڈنری جنت نہیں، جنت عدن، ایٹرنل جنت، ایسا جنت جو کبھی فنا کم نہیں ہوگا. بہت بڑی دعا ہے. التی وعدتہم، جن کا تم نے ان لوگوں کو وعدہ دیا ہے جو تو اب توبہ کرے. اور کن کو وعدہ دیا؟ ومن صلح من آبائہم و ازواجہم، ان کے آبا اور ان کے ازواج جو ہے ان کے ہمسر، ان کو بھی تم نے وعدہ دیا اس جنت کا. وذریاتہم، اور ذریہ بھی. کتنا بڑا سودا ہے، توبہ چھوٹی چیز نہیں ہے. انک انت العزیز الحکیم، آپ ہی عزیز ہو، اپنے اس کام پہ کر سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تو ارادہ کیا تو ان کو یہ ساری چیزیں دلوا سکتے. اور یہ حکمت سے بھری چیزیں ہے. حکمت یہی بندگی، اگر خطا بھی ہو جائے خدا ان کو پھر بھی جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے. وقہم سیئات، اور ان کو گناہوں سے بچا دے. ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. خدا ان کو ایک اور کتنے خدا ان کو کرامت عطا کر توبہ کے بعد دے. ملائکۃ اللہ سفارش کر رہے اور خدا ان کو بچاؤ گناہوں سے. یہ اب روز قیامت کی بات ہے، وہاں تو گناہ کر نہیں سکتا انسان. وقیم سیئات یعنی مرنے کے بعد جو دنیا میں انہیں اعمال بد کیے ہیں وہ ان کو تجسم اعمال کی صورت میں سامنے نہ لاؤ، اذیت نہ کر ان کو. بہت سارے ہوں گے جو توبہ کے بغیر جائیں گے دنیا سے، دنیا پرست ہوں گے، ٹھیک ہے. اور جب سکرات موت آ جائے گا، احتضار، تو وہی دنیا مجسم ہو کے ان کے سامنے آئے گی کہ ہاں لاؤ سب چیزیں لاؤ، اولاد، پیسہ، گاڑی، مکان، نوکر چاکر، حکومت. ہاں میں تو ان کے لیے زندگی برباد کر دی، مجھ سے دور نہ کرو. خوش ہو جائے گا، سب چیزیں آ جائیں گی. جب یہ خوش ہونے لگے پھر وہ ڈپارٹ ہو جائیں گی، دور کی جائیں گی، اور اس کو عذاب، انتہائی عذاب ہوگا روحانی. یہ ملائکۃ اللہ کہتے خدا ان کو یہ عذاب نہ، تجسم اعمال کا عذاب نہ دے. تقیم سیئات، ان کو بچاؤ ان گناہوں سے. یہ گناہ وہی ہے کہ جو گناہ کیے ہیں وہ مجسم ہو کے سامنے نہ آ جائے. بھلے اگر تم نے ان کو بچایا بہت بڑی کامیابی ہے اس آدمی کے لیے، فوز العظیم ہے. ایک تھا کن کا استغفار؟ ملائکۃ اللہ کا. ایک انبیاء کا استغفار، توبہ ہے کن کے لیے؟ مومنین جو خطا کار ہے، گناہ پر توبہ کرے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا خدا پر اور اس کے رسول پر. صحیح. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور وہ ایک کلیکٹو ورک پہ جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو لم یذہب، وہ نبی کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں. صحیح. یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا ذکر اللہ وذروا، آخر میں کہتے ہیں وترکوک قائما، بھاگ گئے نبی کو چھوڑ کر. تو ان کو اجازت نہیں ہے نبی کو چھوڑ کے جانا. تو فرمایا لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، آپ سے اجازت لینی. اگر کسی کو جانا ہے جنگ چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، تو نبی سے پہلے اجازت لے سکتا. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ، ہاں کوئی مانگے اجازت تو اس کو دے دو.
लिमन शैतान जिसको भी आप चाहो, वस्तगफिर उनके लिए तौबा इस्तिगफार करो खुदा का, इन अल्लाह गफूर रहीम, बस खुदा भी तौबा कबूल करेगा उनका। भाई इस्तिगफार कौन कर रहा है? रसूल। किन के लिए? जो खता करे फिर वो तौबा करे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरादरान ने तौबा किया, खता की हजरत यूसुफ के मुताबिक अलैहिस्सलाम, उन्होंने तौबा की। कालू या अबाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, ए मेरे बाबा, हमारे बाबा, तो आप तो इस्तिगफार करो हमारे लिए हमारे गुनाहों का, इन्ना कुन्ना खाती, हमने खता की। काला सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, इंशाल्लाह मैं आइंदा आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार तौबा कर लूँगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बख्शने वाला रहीम है। खूब। इस सोफा क्यों कहा? तो इन्होंने बाई को हज़रत सिद्दीक़ यूसुफ सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, कम गुनाह थोड़ी था। तो लेकिन दिल से तौबा किया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं आइंदा करूँगा, तुम्हारी तौबा करवाऊँगा खुदा के हक़ में कबूल। यही शब जुमा का दिन था। का सोफा अभी शब जुमा आने दो, नमाज शब पे तौबा इस्तिगफार करूँगा तुम्हारे लिए। कौन करेगा इस्तिगफार? कौन करेगा? नबी हज़रत याकूब। सही। किन के लिए? उन बेटों के लिए जो उम्मत थे उसके और गुनाहगार थे। उनने तौबा किया और इल्तिमास किया कि नबी भी हमारे लिए तौबा करे। ठीक है। बस ये भी खुदा ने, अगर खुदा ने मना किया होता हजरत कर पाते तौबा? नहीं कर पाते। बस ये असल में गफूर रहीम है जो इंसान के दरवाजे तौबा के बंद नहीं करता। मैंने बताया कि तौबा जो है वो खुद अमल सालेह है। क्या है? अमल सालेह। और तौबा कबूल, अमल सालेह कबूल है। इस वजह इसके आसार भी बहुत है। बस जो तौबा करेगी इसके आसार बहुत है और इंसान उस तौबा से नजात हासिल करेगा। तो असल में यहाँ मैं आसार तौबा बताना चाहता हूँ। तौबा के आसार क्या है? एक असर यह है कि दिल का अंधेरा जो है ख़त्म हो जाता है। दिल का अंधेरा यानी रूह में जो अदम मारिफत जो है, नूरानियत नहीं है, इलाही नूर नहीं है, बंदगी का नूर नहीं है। नूर का मुकाबल क्या है? अंधेरा। सही। जहालत, महरूमियत, उसी को हम अंधेरा कहते हैं। ठीक है। अदम वुजदान। सही है। ना होना नूर का, उसको हम ताबीर करते हैं अंधेरे से, है ना। तो यानी हिजाब पड़ जाता है इंसान के दिल पे। हिजाब पड़ जाता है किसका? गुनाह का और मादियत का, खुदा की मखलूक का। खुदावंद तुमने अपने आप को, इमाम सज्जाद अलैहि फरमाते, अपने आप को अपने मखलूक से नहीं छुपाया है। बता जो मुहम्मदून का आमालहुम, तुम इनके अपने आमाल जो गुनाह है उन्होंने छुपाया है आपको इनसे। जब हम खुदा को नहीं देख पाते हैं, वजह हमारे अपने गुनाह है, जहालत है और गुनाह है। कि इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं, उमियत ऐनुन ला तराक, वो आंखें अंधी है जो तुम्हें नहीं देख पाती। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते, मा मिन अब्दिन इल्ला फी क़ल्बिही नुक़्ततुन बैदा, कोई भी इंसान नहीं है मगर उसके दिल में एक सफ़ेद नुक्ता है, सफ़ेद नुक्ता है। फ़इज़ा अदनब दनबन खरज फिन नुक्तति नुक्ततु सौदा, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम। पर हर किसी के दिल में एक नूरानी सफ़ेद में नूरानी नुक्ता है। और जब इंसान गुनाह करता है
اسی سفید نقطے سے ایک سیاہ نقطہ نکلتا ہے، ٹھیک، ظاہر ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ ذَهَبَ تِلْكَ السَّوْدَاءُ، اگر اس نے توبہ کیا اس گناہ سے، گناہ کیا، سفید نقطے سے میں کیا نکلا؟ سیاہ نقطہ، اس گناہ کی وجہ سے، اور پھر اگر توبہ کیا وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِن تَمَادَ، لیکن پھر ذنوب، اگر یہ گناہوں میں لت پت ہو جائے، گناہ پہ گناہ ہی شروع کرتا جائے، زاد ذالک السواد، وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ یغطی البیضاء، یا بیاض، اتنا پھیل جاتا جو سفیدی خدا نے دی ہوئی وہ ساری سیاہی اس پہ چھا جاتی۔ فَإِذَا غُطِيَ الْبَيَاضُ لَمْ يَرْجَعْ صَاحِبُهُ إِلَى الْخَيْرِ أَبَدًا، اب جب سیاہی اس سفیدی پہ چھا گئی گناہ کی، یہ انسان اب دوبارہ خیر کی طرف واپس نہیں پلٹتا۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ، یہی معنی ہے خدا کی اس آیہ مبارکہ، کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں، ان کے دل میں وہی چیز ظاہر ہوگی جو انہوں نے کی۔ خدا نے تو نور رکھا تھا، کل مولود یولد الفطرہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، نورانی پیدا کیا۔ اب یہ گناہ کی وجہ آہستہ آہستہ گناہ بڑھتا بڑھتا اس سیاہی اس کے پورے اس فطرت نورانی پر چھا جاتی ہے۔ یہ مثال ہے کس کی؟ یہ نقطہ اکتا نہیں ہے وہاں پر، ایسا مثال ہے کہ اگر آپ انسان نیک اعمال کرے تو نورانیت ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے، اگر گناہ کرے گا تو وہ سیاہ ہو جائے، محروم ہو جائے، سیاہ سے مراد محروم ہونا یعنی جہالت، محرومیت، تو وہ عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر توبہ کرے تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اور وہ عمل صالح ہے توبہ تو اس کو واپس نور اور نیکی کی طرف بڑھا دے گا۔ دوسرا اثر جو ہے توبہ کا، روح کو مدد عطا کرتا ہے۔ اگر انسان توبہ کرے اور انسان کی روح کو کیا ملتی ہے؟ مدد ملتی ہے نیک کام کرنے پر۔ جو روایت میں ہے کہ انسان کے دو اسپیکٹس ہیں، اور دو فرشتے، ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہے، ایک طرف جو اس کو صراط کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے شیطان ہے جو اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے نیک کام کرو، اور وہ شیطان کہتا نہیں کرتا، نہ کرو نیک کام۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں روح ایمان خدا کی طرف سے آتا ہے، روح ایمان خدا کی طرف سے آتا ہے۔ جب مومن نیک اعمال انجام دیتا ہے اور جب حد سے زیادہ گناہ انجام دیتا ہے، وہ روح ایمان غائب ہو جاتی ہے۔ بس یہ تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی جس میں کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دونوں چیزیں خدا نے روح میں رکھی ہے، نیکی بھی اور بدی بھی، الہام رکھا ہے۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا نیکی کی طرف جائے گا، بد کام کیے، دفن کیا گناہوں میں اپنے آپ کو، تو وہ انسان نقصان اور نا امید اور بدبخت بن جاتا ہے۔ توبہ کرے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ توبہ کا ایک اور اثر ہے کہ انسان کی روزی میں اثر پڑتا ہے، بڑھتی ہے۔ چونکہ روزی کے اسباب ایک فزیکل ہے، ایک میٹا فزیکل ہے۔ آپ صدقہ دے دو 10 بار آپ کی روزی بڑھ جائے، وہ ظاہر ہے وہ صدقہ کا روزی کے ساتھ کیا تعلق، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، یہ معنوی اثر ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل یذنب ذنب فبدأ رزق بڑے فیدرأ الرزق، بندہ جب گناہ کرتا ہے اپنے رزق کو بگاتا ہے۔ گناہ فزیکل نہیں ہے، صحیح ہے، گناہ سے کیا کرتا ہے؟ رزق کو دفع کرتا، دور کرتا ہے اپنے آپ سے۔
اور حضرت نے پھر یہ آیت پڑھی علیہ السلام نے، اذا اقسموا لیسرمنہا مصبحین، ان لوگوں نے نیت کی تھی کہ ہم صبح اس باغ میں میوے کیا کریں گے، اتاریں گے. اور ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا. پھر کیا ہوا، فطائفت علیہ طائف، بلا آئی خدا کی طرف، ابھی وہ سوئے تھی، صبح کی بات ہی نہیں آئی، اور خدا نے اس پورے اس باغ کو، درخت کی ساری برباد کر دیا. حضرت ہود فرماتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم، ایک میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور خدا کی طرف پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا بے تحاشا بارش آپ کے ہاں گرا دے گا. اس سے کیا ہوگا، رزق بڑھ جائے گی توبہ کی وجہ سے، اور عذاب دنیا کا خاتمہ ہو جاتا توبہ سے، دنیا کے عذاب ہٹ جاتے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. امید ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا خدا ان کو معاف کرے گا، خدا غفور الرحیم ہے. اور توبۃ النصوح جو کرے گا اس کو ملے گی، ایک تو اس کے گناہ چھپائے جائیں گے، اور جنت، ٹھیک ہے، جنت بھی ملے گی. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر سیئاتکم. امید ہے کہ توبہ کی بدولت آپ کو خدا آپ کے گناہ چھپا دے، ویدخلکم جنات، اور آپ کو جنات میں داخل کرا دے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.